نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والنجم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأزواجك وبناتك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت واجب الاحترام قابل صدقہ تکریم و احتشام پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات جناب صاحبزادہ سید عطا رسول شاہ صاحب، معزز و محتشم علماء کرام، علامہ محمد صدیق رضوی صاحب، برادر مکرم ڈاکٹر محمد وقاص سرور قادری صاحب، جملہ علماء ذی احتشام، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، منتظمین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب مل کر اس پاکیزہ ہستی کا ذکر ولادت کر رہے ہیں کہ جن کے ولادت کے حوالے سے اللہ نے قسمیں بیان فرمائی. سبحان اللہ. یعنی ایسی ذات جن کے ذکر کو اللہ نے عام فرمایا. اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، پہلے دن سے لے کے حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل گزرے ہیں، اگر ان کے ادوار کو دیکھیں، ان کی تاریخ کو دیکھیں، تو ہر پیغمبر دنیا میں 2 خبریں دیتا آیا. کتنی خبریں؟ 2 خبریں. ایک خبر کا تعلق توحید کے ساتھ تھا اور دوسری خبر کا تعلق آمد مصطفیٰ کے ساتھ. ہر پیغمبر نے 2 باتیں سکھائی ہیں. ایک یہ بات بتائی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور دوسری یہ خبر دی کہ حضور آ رہے ہیں. آپ قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیں، یہ تصور ان کو کہاں سے ملا تھا؟ یہ تصور کس نے دیا؟ قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ پاک نے پہلے خود اہتمام فرمایا، تمام ارواح انبیاء کو جمع کیا، جمع کر کے اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا. اور یہ بات قرآن میرے سامنے موجود ہے. اللہ جمع کرتا ہے اور اللہ کو جمع کرنا پسند بھی ہے. اس لیے جب اس نے محبوب کا ذکر کیا تو اشارہ جمعیت کا دیا. کیسے دیا؟ اللہ پاک قرآن پاک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. آگے پھر ایک اور حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کل فرشتے اور تمام ایمان والے مل کے جس کا ذکر کر رہے ہیں اسے ذکر مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اشارہ جمعیت کا ہے، اجتماعیت کا ہے. اس لیے رب کائنات نے اجتماع کیا. اچھا، قرآن مجید کا پہلا پارہ پڑھیں، وہاں بھی ایک اجتماع کا ذکر ہے، اور قرآن پاک کا تیسرا پارہ پڑھیں، وہاں بھی ایک اجتماع کا ذکر ہے.
یہ اجتماع اس کا منتظم بھی اللہ ہے، اس اجتماع کا منتظم بھی اللہ ہے، دونوں کا منتظم اللہ ہے، لیکن دونوں کو ٹائٹل جدا جدا ہے، دونوں کے عنوان جدا جدا، سامعین پہ جدا جدا ہے۔ پہلا اجتماع کیا منتظم اللہ ہے، سماعت فرشتے کر رہے ہیں، ذکر جناب آدم کا ہو رہا، اجتماع میں عنوان کیا تھا؟ خلافت آدم کا۔ دوسرا اجتماع کیا، اب اس اجتماع میں وہ ہستی جن کا ذکر پہلے پارے میں ہے، اس اجتماع میں وہ سامع بن کے آئے۔ روح آدم سماعت کر رہی ہے، روح ابراہیم سماعت کر رہی ہے، روح نوح سماعت کر رہی ہے، روح موسیٰ سماعت کر رہی ہے، تمام ارواح انبیاء جس کے ذکر کے سامعین بن کے آئے اسے ذکر محمد عربی کہا جاتا ہے۔ فرق یہ ہوا، یہ دو اجتماع ہے، منتظم دونوں کا اللہ ہے، لیکن فرق یہ تھا جن کے لیے اللہ فرشتوں کو جمع کرے اسے ذکر آدم کہا جاتا ہے، اور جس ذکر کے لیے نبیوں کو جمع کرے اسے ذکر مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ادھر ٹائٹل تھا خلافت کا، انی جائل فی الارض خلیفہ، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے دوسرے اجتماع کا ٹائٹل کیا تھا؟ اس کا ٹائٹل تھا ختم نبوت۔ کیا ٹائٹل تھا؟ ایک لفظ اندر لکھا ہوا مصدق لما معکم، یہ لفظ مصدق بتا رہا ہے، ادھر لفظ خلیفہ بتا رہا ہے کہ جن کی خلافت کا اللہ چرچا کرے انہیں آدم کہتے ہیں، اور جن کی ختم نبوت کا اللہ چرچا کرے اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، ختم نبوت، زندہ آباد۔ ایک بات ختم نبوت کے اعتبار سے بڑی اہم بات قرآن پاک کی روشنی میں، آپ نے قرآن مجید کی یہ معروف آیت کریمہ پڑھی بھی ہے، سنتے بھی رہتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آیت سنتے رہتے ہیں، لیکن اس آیت کا کبھی ربط دیکھیں، سبحان اللہ، اس کا اول و آخر دیکھیں۔ علماء تشریف فرمائے آیت ختم ہوتی ہے علیما پہ۔ سبحان اللہ، علیم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت۔ پچھلی آیت جو ہے وہ ختم ہوتی حسیبہ، وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وہاں حسیبہ کہا، ادھر علیمہ کہا، ادھر بھی شان اللہ کی، ادھر بھی شان، یہ کتنی کمال کی پہرے داری ہے۔ درمیان میں کس کا ذکر ہے؟ ادھر شان حسیبیت کا ذکر ہے، ادھر شان علیمیت کا ذکر ہے۔ مولا اتنی ٹائٹ سیکورٹی ہے، اتنا کمال کا تحفظ ہے کہ دیکھو اندر ذکر کس کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے اول بھی اپنا ذکر رکھا ہے، آخر بھی اپنا ذکر رکھا ہے، اور قیامت تک کے منکرین ختم نبوت کو میرا خدا چیلنج کر رہا ہے، اول بھی میری ذات ہے، آخر بھی میری ذات ہے۔ اللہ کے پہروں میں جو عقیدہ بیان ہو رہا ہے اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ کہ موضوع میلاد پاک کبھی انشاءاللہ موقع ملا، پہلے دن سے لے کے 14 صدیوں تک کس کس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ سبحان اللہ، ہر صدی کے اندر ایک تاریخ ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ وہ پیش کریں گے، کہ موضوع میں نے آج میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں کرنی۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ نجم کے ساتھ ہے، یہ 27ویں پارے کی سورہ مبارکہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ، ایک لفظ نجم بات کرنی ہے، وَالنَّجْمِ، قسم ہے ستارے کی۔ ستارہ کون ہے؟ آؤ ستارے کو ڈھونڈتے ہیں، سبحان اللہ، ستارے کی تلاش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں اللہ نے سورتوں میں ربط رکھا ہوتا ہے۔ یہ 27ویں پارے کی سورہ کی شاہ صاحب وَالنَّجْمِ، قسم ہے ستارے کی، اس سے جو پچھلی سورت ہے نا وہ بھی قسم سے شروع ہو رہی۔ سبحان اللہ، وَالطُّورِ، قسم ہے طور پہاڑ کی۔ یہ دو سورتیں یک کے بعد دیگر آ رہی ہیں۔ سورتوں کا آگے پیچھے آنا اس ربط میں کمال کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، حکمتیں کیا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اے بندہ مومن قرآن میں غوطہ زنی کر، اللہ تجھے موتی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اب ذرا ربط دیکھیے، ہم قرآن مجید کی پہلی سورتوں کو دیکھتے ہیں۔
ترتیب قرآن میں، ترتیب کتاب میں پہلی سورت ہے الفاتحہ اور دوسری ہے البقرہ۔ سورت الفاتحہ بھی اپنے اندر معنوی حیثیت رکھتی ہے سبحان اور اللہ، کمال کا ربط ہے۔ اگر سورت کو آپ پڑھیں گے، اس سورت کی ترتیب بھی کمال کی ہے۔ ایک بندہ جب کوئی اپلیکیشن لکھتا ہے، درخواست لکھتا ہے کسی اسکول میں، تو درخواست کا ایک متن ہوتا ہے، ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے۔ آپ مثلا درخواست لکھنے لگے ہیں، سب سے اوپر لکھیں گے بخدمت جناب عالی، اوپر لکھنے کے بعد نیچے لکھیں گے آپ کے بندہ آپ کے دفتر کا ملازم ہے۔ تیسری بات لکھیں گے بندے کو چھٹی چاہیے۔ 3 لائنیں، پہلی لائن کا تعلق تعریف کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے جی؟ تعریف کے ساتھ۔ بخدمت جناب عالی۔ دوسری لائن کا تعلق ہے تعارف کے ساتھ، بندہ مانگنے والا اپنا تعارف پیش کرتا ہے۔ اور تیسری لائن کا تعلق ہے طلب کے ساتھ، تعریف، تعارف اور طلب۔ 3 چیزیں اگر مل جائے تو درخواست بنتی ہے۔ تعریف کس کی؟ جس سے مانگا جائے۔ تعارف کس کا؟ جو مانگ رہا ہے۔ طلب کیا؟ جو چیز مانگی جاتی ہے۔ آؤ ذرا روز ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک 48 ٹائم، 48 مرتبہ ایک سورت کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ فجر میں جتنی رکعتیں اتنی بار فاتحہ، ظہر میں جتنی رکعتیں اتنی بار فاتحہ، عصر میں جتنی رکعتیں اتنی بار فاتحہ، مغرب میں جتنی رکعتیں اتنی بار فاتحہ، عشاء میں جتنی رکعتیں اتنی بار فاتحہ۔ ایک بندہ درخواست پیش کرنے لگا اپنے مالک کے حضور، متن یاد رکھنا ہے، سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے تعریف کا۔ بندہ کھڑا ہوا، مالک کے حضور تعریف کرنے لگا ہے، الحمدللہ رب العالمین تعریف کرنے لگا ہے، الرحمن الرحیم تعریف کرنے لگا ہے، مالک یوم الدین۔ آواز آئی، اے میری تعریف کرنے والے بتا تو کون ہے؟ سبحان اللہ، تیرا تعارف کیا ہے؟ اپنا تعارف تو پیش کر۔ اب بندہ گزار ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربا سوڑیا تیرا ہی بندہ ہوں اور تجھ سے مانگنے والا ہوں۔ اب فرمایا بتا کیا مانگنا چاہتا؟ سبحان اللہ، تیری طلب کیا ہے؟ اب بندہ عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اہدنا الصراط المستقیم میں راستے کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں واسطے کا ذکر ہے۔ مولا مجھے راستہ بھی چاہیے، مجھے واسطہ بھی چاہیے۔ راستہ بھی ضروری ہوتا ہے، واسطہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ 5 اوقات میں ایک بندہ اپنے مالک کے حضور جو درخواست پیش کرتا ہے اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ربط بین الآیات تھا یہ۔ اب ربط بین السور، سورتوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ الفاتحہ کے بعد البقرہ۔ اہل علم کہتے ہیں فاتحہ میں اجمال ہوتا ہے اور بقرہ میں تفصیل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کہ فاتحہ مکی صورت ہے، بقرہ مدنی صورت ہے۔ ڈیٹیل مدینے سے ملے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تفسیر مدینے سے ملے گی، یہاں اجمال ہے تشریح مدینے سے ملے گی۔ اب پوچھئے گا وہ کیا ہے، اجمال کیا ہے، تفصیل کیا ہے؟ فاتحہ اور بقرہ میں ربط کیا ہے؟ فاتحہ میں سوال ہوتا ہے، بقرہ اس کے جواب دیتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا راستہ، اور پھر اس کے بعد 3 راستوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے صراط الذین انعمت۔ اچھا ایک اور بات چلتے چلتے کر دوں، سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے۔ کیا ہے جی؟ قرآن کا جز ہے، اور جس کا جز اتنا شان والا ہے اس قل کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، قرآن پاک کی ایک تعریف ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے حکمت والی کتاب ہے۔ کیا کتاب ہے جی؟ حکمت والی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جس نے نازل کی ہے وہ ذات بھی حکمت والی، سبحان اللہ، اور جس پر نازل کی ہے وہ ذات بھی حکیم نے حکیم کو حکیم پر نازل کیا۔ حکیم نے حکیم کو حکیم پر نازل کیا۔ جس حکیم نے نازل کیا اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے، جس حکیم کو نازل کیا اسے کتاب مجید کہا جاتا ہے، اور جس حکیم پر نازل کیا اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حکمت کیا ہے؟ پہلی سورت سے پوچھتے فاتحہ بتا حکمت کیا ہے؟ فاتحہ بتا حکمت کیا ہے؟ حکمت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، خدا نہ خواستہ
اگر بندہ بیمار ہو جائے نا، حکیم کے پاس جائے تو حکیم دو چیزیں بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. دو چیزیں، علاج بھی بتاتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے. جو بتائے اس کو علاج کہتے ہیں، جس سے روکے اسے پرہیز. حکیم بتاتا بھی ہے اور روکتا بھی ہے. یہ سورۃ الفاتحہ سے پوچھا، اے فاتحہ بتا، ہم کمزور ایمان والے ہیں، حکمت تیری کیا ہے؟ تو سورہ فاتحہ نے دو چیزیں بتا دی کہ کس راستے پہ چلنا ہے اور کن سے بچنا ہے. علاج بھی بتا دیا اور پرہیز بھی بتا دیا. ہم نے پوچھا، اے فاتحہ بتا علاج کیا ہے؟ کا صراط الذین انعمت علیہم. علاج چاہتے ہو اللہ والوں کی سنگت میں آ جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ والوں کی سنگت میں آ جاؤ، ایمان کامل ہو جائے گا، تقویٰ کامل ہو جائے گا، زہد کامل ہو جائے گا، ورع کامل ہو جائے گا. اور یاد رکھو، اگر چاہتے ہو نا، اگر چاہتے ہو اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو، تو پھر دوسری طرف دو راستے ایسے بھی ہیں جن سے بچنا بھی ہے، ان پہ چلنا ہے، ان سے بچنا ہے. مغضوب اور ضالین سے بچنا ہے. جس کی پہلی صورت کا یہ مقام ہے، اس کو قرآن کے کل کی شان کا عالم. سبحان اللہ. پھر ہم نے پوچھا یہ ربط بین السورت سور کیا ہے؟ اب دیکھیے تین راستوں کا ذکر ہے. کتنے راستوں کا جی؟ تین راستوں. نمبر ایک صراط الذین انعمت، نمبر دو المغضوب، اور نمبر تین الضالین. تین راستے ہیں. یہاں پہ تین راستوں کا ذکر آگے ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے بقرہ میں. ہم نے پوچھا فاتحہ بتا انعمت علیہم کون ہے؟ میں کہا بقرہ میں پوچھو جا کے. بقرہ جواب دے گی کون ہے؟ کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک. یہاں بھی چلتے چلتے ایک بات کرتے، کمال ہے جی. آپ اولیت محمدی پر بات کریں گے، قرآن میں 31 آیتیں ایسی ہیں جن میں اولیت رسول کا اشارہ ہو، سبحان اللہ. اولیت مصطفیٰ کا اشارہ. یہ پہلی آیت پڑھ کے دیکھیں، جب اللہ ایمان کی بات کرتا ہے، حالانکہ آدم پہلے گزرے ہیں، نوح پہلے گزرے ہیں، باقی ساری ہستیاں پہلے گزری ہیں، لیکن جب باری ایمان کی آتی ہے نا، اللہ ترتیب میں محمد نبی کو پہلے رکھ رہا. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. حبیب یاد رکھیے گا کہ آپ کی شان ہے کہ ذکر میں سب سے پہلے اللہ نے جس کو رکھا ہوا ہے اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ان کی بھی ہے لیکن ان کا ذکر بعد میں کیے، جو پہلے گزر گئے ان کا ذکر دیکھیے. آپ ہر نماز میں ترتیب دیکھتے ہیں، درود پاک میں ترتیب کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پہلے محمد اور مصطفیٰ کی حضور کی آل کا ذکر کیا، اور بعد میں حالانکہ اس میں گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے اور بھی بڑی بڑی توجیحات ملتی ہیں، لیکن ظاہراً دیکھیں گے پہلے ذکر مصطفیٰ ملے گا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بعد میں. درود کا ٹائٹل ہی درود ابراہیمی. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا، کہا درود ابراہیمی بنتا ہی وہ ہے جس کا آغاز ذکر محمد سے ہوا کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ سے ہوتا ہے. بات دور نہ نکل جائے. پوچھا مولا چلو یہ تو پتہ چل گیا، انعمت علیہم کون ہے یہ تو بتا دے، مغضوب کون ہے؟ آگے پڑھ کے دیکھو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، آگے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. پھر پوچھا ضالین کون ہے؟ آگے پڑھ کے دیکھو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہنے کا مقصد یہ ہے، ربط بین سور یہ ہے، ایک سورت جو ہے سوال کرتی ہے، اگلی جواب دیتی ہے. ایک مثال اور دے کے پھر موضوع کی طرف بات لے کے آتا ہوں. دیکھیے یہ دو صورتیں آخر پہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے؟ ایک سورہ ماعون ہے، ایک سورہ کوثر ہے. دونوں میں نماز کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے جی؟ سورہ ماعون میں بھی نماز کا ذکر ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. نمازیں برباد بھی ہوتی ہیں. اگلی صورت میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ. نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. دو صورتیں ہیں یکے بعد ذکر ہے، ایک میں بھی نماز کا ذکر، اگلی میں بھی نماز کا ذکر. اچھا دیکھنا یہ ہے، نماز برباد بھی ہوتی ہے اور نماز کمال پہ بھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب ذرا ڈھونڈتے ہیں ایسا منظر کائنات میں کب پیش ہوا تھا جب نمازی دونوں جانب تھے.
نمازی دونوں جانب تھے، رکوع کرنے والے دونوں جانب تھے، سجدہ کرنے والے دونوں جانب تھے، مگر نماز برابر نہیں تھی۔ ایک طرف نماز وہ تھی جسے ریا کی نماز کہتے ہیں، ایک طرف نماز وہ تھی جسے رضا کی نماز کہتے ہیں۔ یہ ریا والے کون تھے، رضا والے کون تھے؟ میرے پاک نبی فرماتے ہیں انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے میری آل کو دیکھنا، اگر آل کو جاننا ہے قرآن پڑھ لینا۔ ایک مقام پہ دو چیزیں ملتی ہے اور پوچھتے ہیں قرآن بتا وہ کون سا منظر تھا جدھر نمازی دو تھے لیکن ایک نمازی وہ تھا جس کی نماز مردود ہو گئی تھی، ایک نمازی وہ تھا جس کی نماز میں رضائے خدا ہے۔ ادھر کیا تھا؟ فویل للمصلین، ادھر کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر۔ جواب ایک ہے، جدھر ریا تھی انہیں یزیدی کہتے ہیں اور جدھر رضا تھی انہیں حسینی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، انہیں حسینی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، یہ قرآن کا رب تھے، سبحان اللہ، یہ قرآن کا رب تھے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ اچھا دو لفظوں میں بھی رب ہے، فصلی میں الگ راز ہے اور ونہر میں الگ راز ہے۔ فصلی کا معنی نماز پڑھی ہے، ونہر کا معنی قربانی بھی دی۔ سبحان اللہ، ایک وقت میں دونوں عہد نبھانے ہیں، دونوں وعدے نبھانے ہیں، سر جھکانا بھی ہے، سر کٹانا۔ فصلی لربک، جھکانا بھی اللہ کے لیے ہے اور کٹانا بھی اللہ کے لیے۔ وہ کون سا ساجد تھا جس نے دو کی بجائے تین کام کر دیے؟ سر جھکایا بھی تھا، سر کٹایا بھی تھا، سر اٹھایا بھی تھا، تین کام کیے، جھکایا بھی، کٹایا بھی اور اٹھایا بھی۔ آپ پوچھیں گے یہ تین راز کیا تھے؟ جس کا جھکنا عبادت بن جائے، کٹنا شہادت بن جائے، اٹھنا تلاوت بن جائے، اس نمازی کو حسین کہا جاتا ہے۔ بات دور کا نہیں، یا حسین یا حسین۔ اللہ پاک اس طرف پھرا دیکھیے، اللہ پاک فرماتا ہے وَالنَّجْمِ۔ اب اس کا رب کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کمال کا رب ہے۔ آپ احباب حفاظ کرام بھی تشریف فرمائے، قرآن حضرات بھی بیٹھے، علماء تشریف فرمائے، سبق سنانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ دو صورتیں ہیں، سورہ نجم جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے پیچھے سورہ طور مکمل ہوتی ہے۔ سورہ طور کے اینڈ پہ نجوم کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، کن کا ذکر ہے جی؟ نجوم، نجوم کا ذکر ہے، ادبار النجوم۔ اور سورہ نجم کے شروع میں نجم کا ذکر ہے، پیچھے جمع اور یہاں واحد۔ وہاں کیا چھپ گئے؟ چھپنے کے بعد کون سا نجم آیا تھا؟ سبحان اللہ، چھپنے کے بعد کون سا نجم آیا تھا؟ نبوت کی آسمان پر بڑے بڑے تارے ابھرے تھے۔ کسی تارے کو آدم کہتے ہیں، کسی تارے کو ابراہیم کہا جاتا ہے، کسی تارے کو اسماعیل کہا جاتا ہے، کسی تارے کو موسیٰ کہا جاتا ہے، کسی تارے کو زکریا اور یحییٰ کہا جاتا ہے۔ ہر تارہ اپنے وقت کے ساتھ طلوع ہوتا رہا، پھر غروب ہوتا گیا۔ میرے امام کیا کہتے؟ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ان کے چھپنے کے بعد جو آ رہا ہے نا اسے والنجم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے چھپنے کے بعد جو آیا اسے والنجم کہتے ہیں، والنجم کہتے ہیں۔ اچھا نجم کا قرآن مجید میں ذکر ہے، ایک مقام مذکوریت، ایک مقام مقبولیت، ایک مقام محبوبیت۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ پاک نے نجم کا ذکر کیا اور دونوں طرح کا نجم کا ذکر کیا۔ ایک نجم وہ ہے جو طلوع ہوتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، طلوع ہوتا ہے پھر چھپ جاتا ہے۔ ایک نجم ایسا بھی ہے جب اسے طلوع ہوا ہے سبحان اللہ، چھپا ہی نہیں، سبحان اللہ، اور نہ وہ چھپے گا نہ خوشیاں ختم ہو، نہ خوشیاں ختم ہوگی نہ نجم چھپے گا۔ نجم طلوع رہے گا اور غلام خوشیاں مناتے رہے گا۔ وہ نجم طلوع ہے، تخت پہ وہی جلوہ گر ہے، تاج اسی نے پہنا ہوا ہے۔ میں نے کہا تخت کا بھی نعرہ لگاتے ہو، تاج کا بھی نعرہ لگاتے ہو، لیکن کبھی دل کے مفتی سے پوچھا ہے تخت پر بیٹھا کون ہے؟ سبحان اللہ، تخت پر بیٹھا کون ہے؟ تاج۔ دیکھیے نا ہمارے پاس جو دوست ہیں وہ کہتے تاج و تخت ختم نبوت،
دو چیزوں کا نعرہ لگاتے ہیں، تاج و تخت ختم نبوت، تاج کا بھی اور تخت کا بھی۔ کبھی پوچھا ہے تخت پر کون جلوہ ہو؟ تخت خالی تو نہیں ہے نا، تاج کس نے پہنا ہوا ہے؟ جس نے تاج پہنا ہو اور تاج پہنا دیکھ کے امت اب بھی خوشیاں نہ منائے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا خوشیاں کیوں کہہ کرتے ہو تو کہہ دینا مصطفیٰ نے آج بھی تاج پہنا، آج بھی حضور تخت پہ جلوہ کرے۔ بات دور نہ نکل جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں والنجم، دوسرے ستاروں کا جب ذکر کیا تو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سورہ الرحمن میں والنجم والشجر یسجدان، نجم کی بات کی۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، یعنی کوکب کی جمع کواکب۔ اللہ ستاروں کا ذکر کرتا ہے، پھر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، پھر فرمایا اللہ رب العزت نے النجم الثاقب۔ یہ تمام تر مذکوریت کے درجے ہیں۔ اللہ ذکر کرتا ہے ستاروں کا، اور ذکر جو ہے ان ستاروں کا کر رہا ہے کہ جو ستارے طلوع بھی ہوتے ہیں غروب بھی ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر ان نجوم کا یہ عالم ہے جو طلوع بھی ہوتے ہیں غروب بھی ہوتے ہیں، اس نجم کی شان کا عالم کیا ہوگا تو غروب ہوتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا والنجم، نجم کا معنی پہلا ہے ستارہ، لیکن یہ ستارہ نہیں، یہ آسمان والا ستارہ نہیں۔ ستارے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ستارہ آسمان ہے اور ایک ستارہ رحمان ہے۔ ایک چمکنے والا ہے، ایک چمکانے والا۔ سبحان اللہ۔ ہم چمکانے والے کی بات کر رہے ہیں، وہ ستارہ کون سا ہے؟ او حدیث پڑھتا ہوں۔ ایک دن سرکار تشریف فرمائے، جبرائیل حاضر ہوئی۔ آقا نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل بتا کم عمرک، تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا آقا عمر کا تو پتہ نہیں، ایک معاملہ مجھے یاد ہے کہ ایک ستارہ ہے جو چوتھے حجاب نور میں چمکتا ہے، حجاب نور میں چمکتا ہے اور میں اس کو تکتا ہوں، آقا 70,000 سال کے بعد دیکھتا ہوں، اور میں نے 72,000 مرتبہ اس کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب یہاں بھی قابل غور بات، یہاں عمر سرکار کا معاملہ نہیں ہے، حضرت جبرائیل کی عمر کہ تو نے دیکھنا کب سے شروع کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ کب سے چمک رہا ہے اس کا معاملہ خبر ہی نہیں ہے، تو نے کب سے دیکھنا شروع کیا ہے؟ اب یہ جبرائیل امین نے عرض کیا، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک شاعر نے قلم اٹھایا کہ پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے، فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے، ہنس کر یہ جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح۔ کہ عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر کہ ہوتا ہے سر عرش طلوع ایک ستارہ، 70,000 سال کے بعد دوبارہ اندازہ میری عمر کا کیجئے شہوالا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کے میرے آقا نے کہا جان سکو گے وہ تارہ اگر دیکھا تو پہچان سکو گے؟ یہ کہہ کے میری سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا، ارے پیشان یہ محمد تارہ نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے جبرائیل سن وعزت ربی انا ذالک الکوکب، جس تارے کو تو دیکھتا تھا وہ مجھ محمد کا نور پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نور پاک۔ اب یہاں اہل علم کے لیے ایک خوبصورت بات کر دوں، جبرائیل امین نے ایک سوال عرض کر دیا، عرض کیا کہ ایک بات بتائیے، ایک راز سے پردہ اٹھا دیجیے، سبحان اللہ۔ اور وہ راز یہ ہے میں تکتا تھا 70,000 سال کے بعد، کتنی دیر کے بعد جی؟ 70,000 سال کے بعد تکتا، پھر وقفہ کرتا، پھر تکتا، پھر وقفہ ہوتا۔ آقا اس وقفے میں آپ کہاں جاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حجاب میں کیوں چلے جاتے تھے؟ پردے میں کیوں چلے جاتے تھے؟ وہ جو 70,000 سال کا وقفہ ہوتا تھا اس وقت کہاں جاتے ہیں؟ یا ایک اور بات سنیے، وہ بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بے شمار نام اسماء مبارکہ ہے، دو نام مشہور ہیں، آسمان پہ نام ہے احمد اور زمین پہ نام ہے محمد۔ آسمان پہ نام احمد کیوں رکھا گیا اور زمین پہ نام محمد کیوں رکھا گیا؟ احمد اس لیے رکھا گیا وہاں حمد کرنے والے بڑے تھے، حمد کرنے والے بڑے تھے، ان میں رکھ کے بتا دیا حمد کرنے والے بڑے ہوں گے لیکن احمد کوئی نہیں بن سکے۔ سبحان اللہ۔ بڑے حمد کرنے والے ہوں گے، احمد کوئی نہیں بن سکے گا۔ ظاہری عمروں کو دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1,000 سال تھی،
آپ 1000 سال اللہ کی حمد کرتے رہے لیکن احمد نہیں بنے. نوح علیہ السلام کی عمر 1700 سال حمد کرتے رہے احمد نہیں بنے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 137 سال, بعض نے صرف زیادہ بھی بیان کی ہے. آپ اللہ اللہ کرتے رہے احمد نہیں بنے. موسیٰ علیہ السلام کی عمر 136 سال تک ہوئی, اللہ اللہ کرتے رہے احمد نہ بنے. یوسف علیہ السلام 120 سال اللہ اللہ کرتے رہے احمد نہ بنے. عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پر جلوہ افروز ہے, 2100 سال گزر چکے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, احمد نہیں بنے. کوئی پوچھے مسلمانوں دسو تو صحیح تہاڈے آقا 63 سال میں احمد کیسے بنے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی آقا و مولا 63 سال میں احمد کیسے بن گئے؟ یہ راز کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ 63 سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر نہیں ہے, یہ صرف ایک جہان کی عمر ہے جس کو جہان دنیا کہتے ہیں. ورنہ حقیقت بتاؤں ہم بھی اپنی ایگزیکٹ عمر نہیں بتاتے. ہماری بھی عمر 3 طرح کی ہے. ایک عمر وہ بھی تھی جب اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم, روحوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا. ہم نے بلا بھی کہا تھا وہاں, چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ہم نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارے, عالم ارحام جس کو کہتے ہیں, وہاں 9 مہینے گزرے, مگر کبھی کسی کو دیکھا ہے شناختی کارڈ میں ان کی کاؤنٹنگ کروائی جائے, وہ 9 مہینے شمار کیے جائے؟ حالانکہ وہاں زندگی بھی ہوتی ہے, خوراک بھی مہیا ہوتی ہے, لیکن اس زندگی کو کاؤنٹ نہیں کرتے. سارے وہاں سے آئے ہیں, ہر بندہ وہاں سے آیا ہے. آپ جتنے بھی بیٹھے 9 مہینے گزار کے آئے ہیں, لیکن گنتی میں نہیں لے کے آتے. کیوں؟ جواب یہ ہے وہ جہان اور ہے, یہ جہان اور ہے. اگر امتی کا یہ معاملہ ہے نا تو جن کی شان یہ ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, بتاؤ ان کی کاؤنٹنگ کیسے ہو؟ سبحان اللہ, ان کا شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال جبرائیل امین عرض کیا, کیا بتائیے جب 70,000 سال کے وقفے میں آپ کہاں جاتے ہیں؟ اب میرے حضور نے پردہ اٹھایا. آقا فرماتے جبرائیل سن, جب میرا نور قیام کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں تب تو دیکھتا تھا, اور جب میرا روح سجدہ کرتا تھا اللہ کے نور تب تو نہیں دیکھتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا ایک سجدہ کتنی دیر کا ہوتا ہوگا؟ 70,000 سال کا احمد کون ہے جس کا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہو؟ ارے وہ احمد نہیں تو اور کون احمد بن سکتا؟ والنجم, قسم ہے اس ستارے. پھر دیکھیے گا نجم کا دوسرا معنی, اور نجم کا دوسرا معنی جتنے بھی علماء جو حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں تشریف فرما ہے. حدیث میں جو علماء محدثین جو ہیں, جب ان کو کسی حدیث کی اوتھینٹسٹی یا کسی کی اصل نہ ملتی تو کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث لا اصل لہ لا نجم لہ. یہ لفظ بولتے کہ اس حدیث کا نجم کوئی نہیں ہے, اس کی اصل کوئی نہیں ہے. نجم کا دوسرا معنی کہ اصل, اس کی اصل کوئی نہیں ہے, یعنی یہ وہ حدیث ہے جس کی اصل کوئی نہیں. وہ نجم کا معنی ہے قسم ہے اس کی جو اصل ہے, جو اصل کائنات ہے. اصل کائنات کون ہے؟ ایک صحابی حاضر ہوتے, عرض کیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے, اخبرنی, مجھے خبر دیجئے, ان اولی شیء, کہ سب سے پہلے کس کو بنایا گیا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر, ہر شے سے پہلے اللہ نے اپنے نور کے خاص فیض سے جس نور کو بنایا ہے اسے نور محمد ہی کہا جاتا ہے. اس وقت کچھ بھی نہ تھا, نہ زمین تھی نہ زما تھا, نہ مکی تھا نہ مکا تھا, نہ شجر تھا نہ حجر تھا, نہ بحر تھا نہ بر تھا, نہ خشک تھا نہ تر تھا, نہ ہواؤں کے فراٹے تھے نہ فضاؤں کے سناٹے تھے, نہ میکدے کی چھل پل تھی نہ ساغر کی ہلچل تھی, نہ گنگا کی موجیں تھی نہ جمنا کی لہریں تھی, کچھ بھی نہ تھا, بس تھا بھی نہ تھا. ایک خدا تھا, ایک مصطفیٰ تھا, دو ہستیاں تھیں. اور پھر دیکھیے گا اول اصل کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات. لیکن ایک بات بتاؤں, اصل بھی بنایا اور ساتھ آخر بھی بنا دی. یہ قرآن ہے. اس قرآن میں جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا تو آقا علیہ السلام کے دو نام آپ کو دکھائی دیں, اول اور آخر. اعلیٰ حضرت فرماتے وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے اسی کے جلوے, اسی سے ملنے
اسی سے اس کی طرف گئے. اور علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اچھا اول کیسے اور آخر کیسے؟ اس پہ بھی ایک بات سنا دوں. آپ جب اپلیکیشن لکھتے ہیں نا، کوئی بھی درخواست لکھتے ہیں، تو درخواست کا جو زاویہ ہوتا ہے کہ سب سے اوپر آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب عالی. پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائے، اسٹوڈنٹس طلباء بیٹھے ہوئے، اوپر آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب عالی. اچھا نیچے آپ اپنا مدعا پیش کرتے ہیں، جو بھی آپ کا مطالبہ ہو، اینڈ پہ سائن کون کرتا ہے؟ وہی جناب عالی. اوپر بھی جناب، سائن بھی جناب، اول بھی جناب، آخر بھی جناب، جن کا نام لکھا گیا وہ بھی جناب، اور جنہوں نے سائن کی وہ بھی جناب. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تعریف میں اول ہے اور تصدیق میں آخر ہے. سبحان. جس کی تعریف سب سے پہلے ہوئی تھی اسے بھی ذات محمد عربی کہتے ہیں، اور جس نے سب سے آخر پہ آ کے تصدیق کی ہے اسے بھی ذات محمد عربی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے لا نجم لہو، اس کا مطلب یہ ہے، ناجم کا مطلب ہے اصل، والناجم مجھے قسم ہے اس اصل کی جس اصل کے صدقے سب کچھ بنا. اللہ سے سمجھتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان اور جان ہے وہ جہان ہے. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا خیمہ لگا ہوا ہے. شادی ختم ہو جائے نا تو خیمے اتار لی جاتے ہیں، خوشیاں ختم ہو تو خیمے اتار لی جاتے ہیں. خیمہ لگا ہوا ہے، خوشیاں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ تمبو کس کے نام کا لگا ہوا ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کہنے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے بدن میں اگر جان ہے تو اس جان کا صدقہ ہے جن کو علامہ اقبال اعلیٰ فرماتے جان ہے وہ جہان کی. ایک رات جان نکلی تھی، کنڈی ہلتی تھی وہیں پہ رک گئی، پانی چلتے چلتے رک گیا، نظام اللہ پاک نے بند کر دیا اور آکات یاد دلا دی اس کائنات کو، اے کائنات سن لے، اگر میرا مصطفیٰ نہ ہونا تو بے جان ہے. پھر دیکھیے آج سرکار موجود ہے، حضور علیہ السلام گنبد خضرا میں جلوہ افروز ہے. پھر دیکھیے گا ایک پیغمبر وہ جو اوپر گئے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور کی امتی بن کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. نیچے آقا علیہ السلام. ایک بندے نے کہا جی دیکھیے جی عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں اور نیچے حضور علیہ السلام، اوپر والے کی شان زیادہ ہی ہو سکتی ہے. اس نے کہا آئیے جواب سنیے گا. علماء تشریف فرمائے یہ مسجد ہے، ظہر کی نماز کے وقت امام صاحب موجود ہیں، امام صاحب موجود ہیں اور 4 نمازی آئے. ٹھیک ہے جی. امام صاحب نے جماعت کروا دی. اچھا عصر کی نماز آئی، اب 3 نمازی آ گئے، امام صاحب موجود، امام نے جماعت کروا دی. پھر مغرب آئی، اب 1 نمازی اور کم ہو گئے، 2 نمازی، امام صاحب نے جماعت کروا دی. لیکن جب عشاء کی نماز آئی نا تو مقتدی تو تھے، امام کوئی نہ تھا. مقتدی کے بغیر گزارے ہو جاتے ہیں، امام کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہے اور میرے آقا امام ہے. اگر مقتدی اوپر گیا ہے تو نظام چل جائے گا. امام کے بغیر، عام امام کے بغیر اگر مسجد کا نظام نہیں چل سکتا تو امام الانبیاء کے بغیر کائنات کا نظام کیسے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق جاریہ. زندہ باد. محبوب کو اصل بنا دیا. حبیب تیری ذات اصل ہے. اللہ فرماتے ہیں اصل الاصول بندگی استاد ور کی. یہ بات الگ طرف چلی جائے گی، یہ ایک اور ٹاپک ہے. بہرحال
اللہ پاک نے فرمایا والنجم. اچھا نجم کا تیسرا معنی کیا؟ اہل علم نے، اہل تفسیر نے، امام راغب اصفہانی نے اور بہت سے جو اہل علم ہیں انہوں نے بھی اس کی تشریح میں لکھا، اس کے بارے میں جو مختلف معانی ہیں. ایک اس کا معنی لکھا النجم ای الرفعہ، بلندی جس جہاں ہو اسے نجم کہا جاتا ہے. جہاں بلندی ہو، اور آپ دیکھتے ہیں رات، اگر اندھیری رات ہونا تو آپ لائٹیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا کریں. آسمان پہ آپ کو ستارے ملیں گے. ان ستاروں میں ایک ستارہ ایسا بھی ہے جو سب سے نمایاں ہوتا ہے، جو سب سے نمایاں ہوتا ہے وہ بھی ستارہ ہے، لیکن سب سے نمایاں اس کی حیثیت ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ روشنی رکھنے والا، اس کو سریا کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو بات آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا نجم، حضرت دانیال علیہ السلام کا دور تھا. آپ کے دور میں کافر بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر. بعض نے بخت نصر بھی پڑھا ہے، بخت نصر یا بخت نصر دونوں حوالے سے ٹھیک ہے. بخت نصر کا دور تھا. اس نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کے بڑے بڑے معبرین کو بلوا لیا کہ میری تعبیر بتائے گا اس کو انعام دوں گا، اور جو تعبیر نہ بتا سکا اسے قتل کر دوں گا. ہر بندہ ڈر رہا تھا اس کے غضب سے. بڑے بڑے لوگ آئے، معبرین کانپ گئے. ہر بندہ نے کہا چلو کوئی بہانہ بنا دیں گے. اس دور میں اللہ کا ایک نبی رہتا تھا جن کا نام دانیال علیہ السلام تھا. آپ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اس بادشاہ سے کہہ دو میں خواب بھی بتاؤں گا، میں تعبیر بھی بتاؤں گا. صرف تعبیر تک بات نہیں، میں تجھے خواب بھی بتاؤں گا. بادشاہ جو تھا اس نے کہا ٹھیک ہے بلوائیے. آپ تشریف لائے، اور جب تشریف لائے اس کا دستور تھا جو بھی اس کے دربار میں آتا سجدہ کرتا تھا اس کو. دانیال علیہ السلام عقیدہ توحید کے لمبردار تھے. آپ نے قدم رکھا اور قدم رکھ کے للکار کر کا بادشاہ بتا تجھے خواب کی تعبیر چاہیے؟ وہ لرز جاتا ہے. اس نے تخت چھوڑ دیا اپنا، نیچے آ گیا. یہ تو پھر دانیال علیہ السلام ہے نا، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ کے دیکھیے گا. ایک برِ صغیر میں ایک ہستی گزری ہے جسے شیخ مجدد کہا جاتا ہے. علامہ اقبال فرماتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہج پر. میں اللہ کے اس بندے کی قبر پر جب حاضر ہوا، وہ کون ہے گردن جھکی جس کی جہانگیر کی آگے، اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے جس کی گردن نہ جھکے اس بابے کو شیخ مجدد کہا جاتا ہے. آج لوگ توحید کی بات کرتے، دیکھو توحید کے چشمے پھوٹے کہاں سے. برے صغیر میں توحید کے نور کے چشمے جاری کہاں ہوئے. دیکھیے یا کسی کو اجمیر کا بادشاہ کہتے ہیں یا کسی کو نقشبند کا شہنشاہ کہا جاتا ہے. انوار وہاں سے پھیلے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار دانیال علیہ السلام نے کہا تو صرف خواب کی بات، تعبیر کی میں تجھے خواب بتاؤں گا. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تعجب والی بات ہے کہ میں نے تو چھوٹا سا سوال کیا، انہوں نے بڑھا دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بتائیے. آپ نے کہا نہیں ٹھہر، پہلے مجھے تخت پر آنے دے. کہ کسی کا ذکر کرنے لگا، ذکر خاص ہونے لگا ہے. اب آپ کھڑے ہو گئے تخت پر. آپ نے سن بادشاہ جب تو رات کو سویا تھا تو نے دیکھا ہر طرف تاریک ماحول تھا، تاریک رات تھی. تاریک رات کے اچانک اندر ایک ستارہ چمکتا، اس کی روشنی بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، اتنی بڑھتی گئی کہ ساری تاریکیاں ختم ہو گئی، روشنی کا غلبہ ہو گیا. وہ روشنی اتنی غالب ہوئی، اتنی غالب، خبر ہی نہ تھی کہ اندھیرا کس کو کہا جاتا ہے. جب یہ بات ہوئی نا وہ بادشاہ چونک گیا. اس نے کہا بالکل یہ خواب دیکھا، بتائیے تعبیر کیا ہے؟ کہا سن اب تعبیر کے لیے اور احتیاط کرنا اور تقریم کرنا ہوگی، ادب پہ اور انتہا دینا. آپ فرماتے سن بادشاہ ایک وقت آئے گا ہر طرف تاریکی کا ماحول ہوگا، جہالت عام ہوگی، بدامنی عام ہوگی. اس دور میں ایک نور چمکے گا جسے نور محمد ہی کہا جائے گا. یہ ستارہ وہی نور مصطفیٰ ہے. والنجم، قسم ہے اس ستارے کی جس کی روشنی سب پہ غالب آ جاتی ہے، اندھیروں پہ غالب آ جاتی ہے. جس کی روشنی سے اندھیرے چھٹ جائے اس ستارے کو ذات محمد کہا جاتا ہے. والنجم، قسم ہے ستارے کی. اور اس کے بعد پھر دیکھیے گا ایک اور اس کا معنی ہے الہدایہ، رہنمائی کرنا. عرب کے اندر دستور تھا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. عرب کی تاریخ بتاتی کہ جب لوگ سفر کرتے تھے کشتیوں سے، جب سفر کرتے تو جو ملاح ہوتا تھا تو وہ جب ڈرائیو کرتا تھا، کشتی چلاتا تھا، تو اندھیری راتوں میں ایک ستارے کو اپنا رہنما بناتا تھا، اس سے گائیڈ لیتا تھا.
وہ اس کی رہنمائی کرتا تھا. اور ایک عرب کے اندر بڑی خوبصورت بات تھی کہ لوگ ان دنوں آیا کرتے تھے سفر کرنے کے لیے, راتوں کو سفر کرنا پسند کرتے تھے جن راتوں میں وہ خاص ستارہ آتا تھا, یعنی اس کا چمک. دیکھیے نا, چاندنی راتوں میں ستارے جو ہوتے ہیں نا ان کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے, ان راتوں میں آتے تھے. اور جب وہ آتے ہیں نا دریا کے کنارے پر یا سمندر کے کنارے پر, ایک دوسرے سے پوچھتے تھے عربی کے اندر کہ آج نجم آیا کہ نہیں آیا. سبحان اللہ. اس ستارے کو نجم کہتے تھے جس کی روشنی کے ذریعے بندہ کنارے پر جایا کرتا تھا. اس دن نجم آیا کہ نہیں آیا. اگر نجم نہ آیا ہوتا اس دن ملا بھی پریشان ہوتا تھا اور مسافر بھی پریشان ہوتے تھے. ملا اس لیے پریشان, اگر نجم آ جاتا تو گزارے ہو جاتے اور کہتا کہ آج نجم نہیں آیا. جس دن نجم آتا اس دن اعلان کرواتے ملا, اپنے بندوں کو کھڑا کرتے تھے کناروں پر کہ اعلان کرو کہ آج نجم آیا ہوا ہے, آج سفر کر لو. سفر کر لو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. نجم کا مطلب یہ ہے ایسا ستارہ جو منزل تک پہنچائے. اب ذرا قرآن سے پڑھیے, اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, یہ وہ رسول ہے جس کو رب نے ہدایت کا مرکز بنا کے بھیجا, جس نے منزل پر پہنچنا ہے, جس نے منزل. اچھا پھر دیکھیے یہاں دو باتیں تاکہ ایک اور پیغام محبت بھی ہو جائے. پیغام محبت بھی, میرا ایک شعر ہے کہ پنجتن کے غلام ہیں یار, چار یاروں سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. انبیاء اولیاء جتنے بھی ہیں ہم تو ساروں سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں دیکھیے دو چیزیں ذکر کی کہ رات ہوتی سفر ہوتا کشتی میں, اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری آل کی مثال ایسے ہے جیسے سفینہ نوح. سفینہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, یعنی ارد گرد طوفان آتا رہا مگر جو اس کشتی میں آ گیا اس کو طوفان کبھی نقصان دیا نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا اس دن کشتی میں سوار تھا وہ بھی محفوظ رہتا ہے, تو آج کشتی میں آگا وہ بھی محفوظ رہے گا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اصحابی کالنجوم بیئی ہے مقتدی تم اہتدیتم. یاد رکھنا کشتی میں بھی بیٹھنا ہے اور نظر ستارے پر بھی رکھنی ہے. دو نسبتیں ضروری ہے. اگر کنارے تک پہنچے گے وہ کنارہ کون سا ہے, اسے قرب محمدی کہا جاتا ہے, اسے قرب مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کہ جس نے وہاں تک پہنچنا ہے, جس نے وہاں تک آنا ہے نا, اسے دو نسبتیں اختیار کرنا پڑے گی. مسافر بھی بننا ہوگا اور نظر بھی اچھا کل کشتی میں ہوگا اور جز کو ستاروں پہ رکھنی ہے. نظر ستاروں پہ رکھنی ہے. کل اور جز دونوں مل کے اس کل تک پہنچ جائیں گے جس کل کو ذات محمد عربی کہا جاتا ہے. والنجم قسم ہے ستارے کی. اور پھر دیکھیے اس کی ایک اور وہ کیا ہے جی, والنجم. نجم کا ایک اور معنی بھی ہے اور وہ معنی ہے الطلوع, طلوع ہونے والا. اب طلوع کے بھی 3 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں جی؟ اہل علم نے طلوع کے 3 درجے بیان کیے. ایک طلوع فجر, ایک زرد ٹکیا, ایک اشراق. یہ طلوع کے 3 درجے. یہ جو نجم جو ہے نا یہ 3 چیزیں. جب بھی کوئی چیز طلوع ہوتی ہے تو اس کے 3 زاویے ہوتے ہیں, لیکن ہم جس کی نجم کی بات کر رہے ہیں نا اس کی بھی 3 نشانے ہیں. سبحان اللہ. معراج سے پوچھے گا وہ 3 درجے کون سے تھے. پہلا درجہ اس نجم کا کیا تھا, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. دوسرا درجہ کیا تھا, مسجد اقصی سدرۃ المنتہا تک. اور تیسرا درجہ کیا تھا, سدرہ سے لامکان تک. تو ایک رات میں 3 جگہ طلوع ہو رہا ہے, اس نجم کو ذات محمد عربی کہا جاتا ہے. ایک وہ سفر تھا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا. ایک سفر وہ تھا جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک تھا. اور ایک وہ سفر تھا جو سدرہ سے آگے تھا. سدرہ سے آگے کیا تھا یہ خدا جانتا ہے, یہ مصطفیٰ جانتا ہے. وہاں نجم تنہا جا رہا ہے, نجم اکیلا جا رہا ہے. والنجم. اب وہ جو نجم ہے اس کی 3 شانیں کون سی, وہ 3 شانیں کون سی تھی. پہلی شان جو مسجد حرام سے مسجد اقصی, اس کو طلوع بشریت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. طلوع بشریت کہا جاتا ہے. اگلا جو مرحلہ تھا سدرۃ المنتہا تک, یعنی مسجد اقصی سدرۃ المنتہا تک, اس کو طلوع نورانیت کہا جاتا ہے. جو تیسرا مرحلہ تھا
اسے طلوع حقیقت کہا جاتا ہے۔ طلوع بشریت، طلوع نورانیت، طلوع حقیقت کا سن لو، تم بشریت کو دیکھ رہے ہو، نورانیت تک تو جاؤ گے، لیکن سن لو آگے کیا ہے وہ ذات، یہ خدا جانتا ہے، یہ مصطفیٰ جانتا ہے۔ یہ نجم کا سفر تھا۔ پھر دیکھیے گا وہ جب وہاں طلوع ہوا وہ نجم، تو اس کی شان کیا ہوگی؟ علامہ فرماتے ہیں محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، حضور سیدہ ام المومنین حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے، آقا علیہ السلام استغراق کی کیفیت میں تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من کون ہے؟ عرض کیا آقا انا عائشہ، حضور عائشہ آقا فرماتے ہیں من عائشہ، عائشہ کون؟ عرض کی عائشہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی، آقا فرماتے ہیں من ابی بکر، ابو بکر کون ہے؟ عرض حضور ابو بکر ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹا۔ پھر آقا پھر عرض کیا آقا علیہ السلام نے من ابی قحافہ، ابی قحافہ کون؟ سیدہ فرماتی میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں آج سرکار کس کیفیت میں بیٹھے۔ باہر نکلی، کچھ دیر کے بعد حضور تشریف لائے باہر، میں عرض گزار ہوئی آقا کیا عالم تھا آج، کیفیت میں تھے؟ فرمایا عائشہ کچھ خاص گھڑیاں ہوں، اس کی سنگت میں، اس کی قربت خاص میں گزارتا ہوں۔ یہاں پہ میرے قائد، میرے استاد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں کہ اگر اس دن بی بی عائشہ پوچھ لیتی سونیا تسی کون؟ سارے پردے اٹھ جانے تھے، سارے راز فاش ہو جانے تھے، مگر پیر میرے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولندی، چپ کر میرے لیے سجا نہیں بولنا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں تم ذات خدا ہو، نہ خدا سے جدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اس کے بعد ایک نجم کا اور معنی بھی اہل علم کہتے ہیں یہ جو ہمارا حلق ہے، حلق اور سینے کے درمیان ایک جگہ ہے، اس جگہ کو عربی میں نجم کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہ جو حلق اور سینے کو آپس میں ملاتی ہے، اوپر کا رابطہ نیچے سے کرے، اوپر کا رابطہ نیچے سے کرے، اس کو نجم کہا جاتا ہے۔ یعنی اوپر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ادھر اللہ سے غاز، ادھر مخلوق میں شامل۔ معراج کی شب قبلہ کیا ہوا تھا جب سرکار معراج پہ گئے تھے، عرش نیچے رہ گیا تھا اور سرکار اوپر گئے تھے، عرش نیچے سرکار اوپر۔ عرش کیا ہے؟ انتہائے خلق کو عرش کہتے ہیں، مخلوق کے اینڈ کو عرش کہتے ہیں، جہاں خلق کی انتہا ہو اسے عرش کہتے ہیں، جہاں مخلوق کا اینڈ تھا وہاں سرکار کے نالین تھا۔ سبحان اللہ، انتہائی خلق پر نالین مصطفیٰ، انتہائی خلق پر، اس کا مطلب یہ ہوا جن کے ابتدا کا یہ عالم ہے ان کی انتہا کی شان کا عالم ہے، ان کے انتہا کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا مخلوق نیچے، سرکار اوپر، اب سرکار سے اوپر اللہ کی ذات، ٹھیک ہے نا؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اوپر اللہ کی ذات، نیچے سرکار، اور نیچے اوپر نور الہی، پھر نور مصطفیٰ، پر مخلوق۔ اب یہ جو نجم کا کردار ہوتا ہے نا، اوپر اور نیچے والے تعلق کو بحال کرتا ہے تاکہ اوپر والا تعلق نیچے رہے۔ اب آقا علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام ایک ہاتھ اوپر فرماتے، ایک ہاتھ نیچے کرتے، اوپر سے لے رہے اور نیچے والوں کو واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں آگے تقسیم کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے قبلہ وقاص صاحب یہ 2009 کے بعد جب گورنمنٹ کالج میں میں گیا انٹرویو کے لیے گیا تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ انا آتینا کل کوثر میں حشر کہاں واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حشر کہاں پہ واقع ہو رہا ہے؟ علماء جانتے ہیں حشر کہاں واقع ہو رہا ہے؟ انا آتینا میں کاف زبر کا پہ حشر واقع ہو رہا ہے، انا آتینا کا، سنیں یہ اشارہ ہم نے تجھے عطا کیا، اس شان کا حامل تیری ذات ہے۔ اور سرکار نے پھر تشریح فرما دی واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ والنجم، قسم ہے ستارے کی، اور آؤ میلاد کا مہینہ آخری بات کر کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ والنجم، قسم ہے ستارے کی، ہم جس ستارے کی بات کرتے ہیں
وہ ستارہ اس مہینے میں کس کی گود میں جلوہ گر سبحان اللہ اچھا ایک ستارہ وہ ہے جو طالب ہے، ایک ستارہ مطلوب ہے، ایک ستارہ چمکنے والا، ایک چمکانے والا۔ جو ستارہ طالب ہے اسے ستارہ آسمان کہتے ہیں، اور جو مطلوب ہے اسے مدینہ کا سلطان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سلطان کہتے ہیں۔ جب ستارہ آیا نا سیدہ طیبہ طاہرہ حضور بی بی آمنہ کی گود میں، اور یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، پیر سید شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے۔ ساتھ شالوی صاحب کے ادارے میں مجھے پتا ہے دستار بندی کا جلسہ ہو رہا تھا، تو میں نے ان کو سامنے بیٹھ کے سنا تھا۔ اس وقت ایک دور تھا، تقریباً 20 سال گزر گئے، مجھے اب بھی ان کی وہ بات یاد ہے۔ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں جب بھی مدینہ طیبہ میں جاتا ہوں کبھی بھی سیدھا روضہ رسول پہ نہیں گیا، بلکہ سامان رکھتا ہوں، اپنے ہوٹل میں سامان رکھ کے مقام ابوا پہ جاتا ہوں، سبحان اللہ جہاں قبر سیدہ آمنہ، اللہ وہاں جاتا ہوں اور جا کے عرضی پیش کرتا ہوں، بی بی جی دنیا کا دستور ہے، اے بھائی صاحبہ دنیا کا دستور ہے، اگر کسی کا پتر افسر ہو نا، بڑے منصب پہ فائز ہو، اور اس سے کام کروانا ہو، کام نکلوانا ہو، بچے کو منانا ہو نا، تو ماں کا وسیلہ پیش کرو، ماں کو منا لو، بابا کو منا لو، بچہ مان جاتا ہے۔ کہتے میں پھر عرض کرتا بی بی جی میں شبیر شاہ آپ کا نوکر ہوں، آپ کے پتر کا بھی نوکر ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے پتر کی بارگاہ میں، سفارش کر دیجیے گا شبیر شاہ کا کام کر جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا مقام، اور پھر میرے استاد گرامی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کا بھی ایک معمول ہے، فرماتے ہیں میں جب بھی مدینہ طیبہ جاتا ہوں میں بھی سیدھا کبھی روضہ رسول پہ نہیں گیا، پہلے جنت البقیع کے قبرستان میں جاتا ہوں، وہاں آ کے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں، اور یہ عرض کرتا ہوں کہ اے سیدہ پاک آپ کے بابا کا کتا آ گیا ہے، بابا سے سفارش کر دیے ٹکڑا ڈال دیا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنان۔ اور میں اہل علم کے لیے بات کرتا جاؤں، اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کی ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر میں، یہ تشریح کیوں کی ایسی بات، اور یہ بڑی باریک بات ہے۔ دیکھیے یہ مثال سمجھا رہا ہوں، یہ ٹوپی میں نے پہنی ہے، یہ مستقل میرے جسم کا حصہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ بال موجود ہے، یہ اتر گئی بال موجود ہے، رومال پہن لوں گا لیکن بال موجود رہیں گے، یہ ہے نسبت خارجی، یہ نسبت داخلی، یہ مستقل میرے وجود کا حصہ، یہ نسبت خارجی ہے، یہ نسبت داخلی ہے۔ اب داخلی کی بھی دو قسمیں ہیں کہ داخلی جو ہے وہ عارضی ہے یا دائمی، ٹھیک ہے جی، الگ بات ہے یہ۔ اب اگلی بات نسبت خارجی، نسبت داخلی، اب دوپٹہ نسبت خارجی ہے یا نسبت داخلی؟ نسبت خارجی ہے، دوپٹہ نسبت، واہ امام اہل سنت واہ، کیا کمال کی بات کر دی، کہا بال کی شان بہت اونچی ہے، دیکھو دوپٹے کا مقام کیا ہے، کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نگاہ، جن کی نسبت خارجی کا یہ درجہ ہے ان کی نسبت داخلی کی شان کا الگ۔ تو بات دور نہ نکل جائے، بات سیدہ آمنہ کی کر رہے تھے تاکہ ہم سب کو اس بی بی کی خیرات مل جائے۔ بی بی آمنہ فرماتی کہ جس رات میرا لال جلوہ گر ہوا میں نے کیا دیکھا، یہ دو روایات، ایک حضرت عثمان بن العاص کی والدہ کریمہ انہوں نے بھی روایت کو بیان کیا، ایک خود سیدہ آمنہ فرماتے میں نے کیا دیکھا، آسمان کے تارے میرے مکان پہ آ گئے، وہ لائٹنگ تھی۔ یہ آج جامعہ چراغیہ کے احباب نے بھی لائٹنگ کی ہے، جس رات سرکار جلوہ گر ہوئے نا ستارے زمین پہ آ گئے، ستارے زمین پہ آ گئے، جب زمین پہ آئے نا اتنے قریب آ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا وہ ستارے کیا کرنے آئے تھے، بتانے آئے تھے، یہ سارے نجم جس نجم کے غلام ہے نا اس نجم کو ذات محمد کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے نجوم آئے ہیں ان کو روشنی ملی ہے، اسی کے صدقے ملی ہے، وہ نجم آج بھی موجود ہے، روشنیاں بکھیر رہا ہے اور سب کو بکھیرتا ہے، روشنی دیتا ہے، امیروں کو بھی دیتا ہے، غریبوں کو بھی دیتا ہے۔ میری گفتگو ختم، پیغام کے طور پر مجھے 5 منٹ دے دیں، ایک بڑی خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نجم خیرات دیتا ہے، یہ جھنگ کا واقعہ ہے۔ جھنگ میں ایک بابا جی رہتے تھے جن کا نام تھا بابا غلام رسول،
بہت سادہ بندہ, انتہائی سادہ بندہ. قادری صاحب فرماتے کہ وہ بابا چپڑاسی تھا ایک اسکول میں, تو وہاں ان کے چچا جان جو تھے وہ ٹیچنگ کرتے تھے, پڑھاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا, ماسٹر صاحب تھے ان کے چچا ڈاکٹر صاحب کے, کہتے کہ ان کو اللہ پاک نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی. عمرے پہ جانے لگے تو بابا جی کو خبر لگ گئی. تو بابا جی گھر کی بولی بولتے تھے, دوڑ کے آئے, کہا ماسٹر جی سنیا تسی عمرے تے جاندے پئے ہو, عمرے تے جاندے پئے ہو؟ انہوں نے کہا جی عمرے پہ جا رہا ہوں. ماسٹر جی ایک کام میرا کرنا تسی, میں خط لکھنا سونے دینا, سونے دینا خط لکھنا ہے, تو تسی وعدہ کرنا ہے وہ خط جا کے تو سونے کو پڑھاونا. بابا بڑا سادہ, انتہائی سادہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا لکھوا کے لا. وہ کسی جوان کے پاس گئے, پڑھے لکھے کے پاس, کہا پتر خط لکھ کے دے, کہ سونے دے نا خط لکھ. آگے ایک اور بات کہ پتر پنجابی جو لکھی, سونے انہیں پتہ لگے پنجاب جو خط ہے, اس کے لیے جھلے ہی نمبر لے گئے. عقل مند ہے میں عمرہ گالیاں, وہ بڑی سادگی تھی کہ سونے انہیں پتہ لگے پنجاب جو خط. اچھا اس نے خط لکھوانا شروع کر دیا. پنجابی میں خط کہا لکھنا ہے, پنجابی میں خط لکھا, لکھ کے نا وہ نے خط اس نے بند کیا, آ کے ماسٹر صاحب کو خط دیتا ہے. کہا ماسٹر جی خط تو انہوں اتھے نہیں دیونا, ایئرپورٹ تک نال توڑے جاسا, موڑ تو انہوں خط دیسا. اب وہ ایئرپورٹ تک ساتھ گیا صرف اس لیے کہ ماسٹر جی کہیں خط بھول نہ جائے. یہ درد ہوتے ہیں, محبتیں ہوتی ہیں. جب ایئرپورٹ پہ خط دینے لگا نا بابا, ماسٹر صاحب کو خط دیتے دیتے تو خط پکڑاتے پکڑاتے اس کے ہاتھوں پہ کب کبھی تاری ہو جائے, اور رو کر کہتا ماسٹر جی رب دا واسطہ میرا خط بھولی ہو نا. اس میں میرے درد بیان ہوئے نے, ایک خط نہ بھولی ہو. کہ دوجی گل ہے کہ ایک خط اتنے نہیں پڑھنا, اتنے جا کے پڑھ لگے. اس نے کچھ راز لکھے ہوئے نے. ماسٹر صاحب کہتے ٹھیک ہے بابا تیرا خط میں ادھر ہی جا کے پڑھوں گا. ماسٹر صاحب فرماتے میں گیا, وہاں پہنچا. جب میں نے ہوٹل میں سامان رکھا تو سب سے پہلے میں نے خط نکالا. خط نکال کے دیکھا, دیکھو تو یہ خط میں لکھا کیا ہوا. کہتے میں نے جب خط لکھا دیکھا نا, پنجابی کے جملے تھے, آقا جی باب غلام رسول دی طرف لکھا سلام ہو. حضور میں کول نہیں آ سکتا, ڈاڈا غریب ہاں, مجبوریاں سونے کام میں وہ تھا میرا کام تھا کروا دے. پنجابی میں لکھا ہوا ہے. تے سونے میرا پتر ہے 14 جماعت تھا, اس نے پاس کروائیاں لیکن نوکری نہیں ملی. سونا نوکری تے لے دے. کیا سادہ ہے, کیا سادہ زبان ہے, اور کیا سادہ درخواست ہے. آگے لکھتے سونے گھر دے وچ تواڈے پت بال حسن تے حسین کھیڑ دے بھی اس سے نا, انہاں نے سر تے پیار بھی دے. تو بیبیاں نے میرا سلام عرض کر دیو. آخر پہ لکھا تواڈا غلام بابا غلام رسول. ماسٹر صاحب کہتے میں نے جب خط پڑھا نا میری کیفیت بدل جاتی ہے. کہتے میں خط پڑھتے پڑھتے جالی کے پاس گیا, اور جب میں جالی کے پاس گیا میں نے جالی کے پاس خط رکھا, اور خط رکھ کے یہ جملہ بولا, سوڑیا ایک خط لے آیا, تسی جانو تے بابا غلام رسول. کہتے میں نے آنکھیں بند کر لی. جب آنکھ بند کر لی نا تو تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو خط وہاں موجود نہیں تھا, خط غائب تھا. ماسٹر صاحب کہتے میں کمرے میں آیا, میں نے دوستوں سے کہا کہ بابا دا خط گم ہو گیا. بڑا پریشان تھا. کہ لگے ایک عاشق نے کہا نہیں ماسٹر جی خط گم نہیں ہوا, خط پہنچ گیا. جہاں خط نے جانا تھا وہاں پہنچ گیا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار کی, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ماسٹر جی خط پہنچ گیا ہے. ماسٹر صاحب کہتے میں نے وہ دن لکھ لیا, وہ ڈیٹ لکھ لی, وہ وقت لکھ لیا, اور پرچی سنبھال لی. جب میں واپس پاکستان میں آتا ہوں نا, لوگ مجھے ملنے آ رہے ہیں, مبارکبادیاں دینے آ رہے ہیں. ایک دن ایسا ہوا, 3 دن گزرے, میرے دروازے پر دستک ہوئی. میرا پتر کہتا ہے ابو جی باہر بابا غلام رسول ہے. تو انہوں ملن واسطے بابا غلام رسول. کہتے میں نے جوتا نہیں پہنا, میں ننگے پاؤں ملنے کے لیے چلا گیا. اور جب میں گیا نا دروازہ کھولا, عجیب منظر دیکھا, بابا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے کھڑا ہوا, پھولوں کا ہار, اور ساتھ جوان پتر بھی کھڑا ہے. رو کر کہتے ہیں ماسٹر جی تواڈی مہربانی, تسی خط اپڑایا تے میرا کام ہو گیا, میرا کام ہو گیا ہے, میرا کام ہو گیا ہے. ماسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو اندر بلایا, بابا جلدی کر تیرے کو گلاں پوچھنی ہیں. کہتے میں نے اس کو اندر بلایا, میں نے کہا بابا ایمان سے بتا کہ جنہیں ویلے تیرے پتر نوکری ملی دن کیڑا ہے, وہ بیلا کیڑا ہے,
تو وہ گھڑیاں کیا تھی؟ ایک ایک بات بتاتا گیا اور ماسٹر صاحب روتے کے پوچھا بابے نے کیوں رو رہے ہو؟ کہ یہ وہ گھڑی ہے جس وقت عرضی پیش کی تھی آقا آپ جانے بابا غلام رسول جانے۔ اور دوستان محترم آؤ ہم بھی آج عرضی پیش کرتے ہیں۔ کوئی تو ایسا ہوگا نا اس محفل میں، کوئی تو ایسا ہوگا نا اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے۔ آج پاکستان کی حالت دیکھتے ہیں اور دوسری طرف فلسطین کی حالات کو دیکھتے ہیں۔ آقا جی آپ گزارشیں کرتے ہیں آپ جانے اور یہ غلام جانے، آقا کرم فرما دیجئے، حضور آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، ان غلاموں کو خیرات عطا فرما دیں۔ اتنے آئے بیٹھے مولا، یہ قبلہ شاہ صاحب کے بزرگ بڑی ہستی ہیں، میں نے ابھی قاری صاحب سے باتیں ہو رہی تھی، میں نے سید انیس المجتبیٰ شاہ صاحب کی زیارت بھی کی ہے اور ان کے سنگت میں کچھ لمحے گزارے بھی تھے، بڑے اللہ والے ہیں۔ جتنے بھی بزرگان دین ہیں آؤ ان کی اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا آپ کو سارے غلاموں کا واسطہ اللہ کی بارگاہ سے رعایتیں لے دیجئے، اللہ کی بارگاہ سے آسانیاں لے کے دیجئے۔ اس وقت جو کیفیات ہے سیلاب کی، اللہ پاک میرے وطن کے حال پر رحم فرمائے، میرے وطن کے حال پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔